پچھلے دنوں میں انہوں نے کچھ بلڈنگیں بھی اپنی مدارس کے لیے وقف کی ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ حکیم شہزاد صاحب کا جو کردار ہے وہ کنٹروورشل ہے. دو چیزوں میں سے کیا دکھا کے آپ نے ان کو اپنی طرف مائل کیا؟ ان کا جو میں نے دکھایا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, اور یہ ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اخلاقیات سے گری بات ہے, نظر آ رہی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریحان طارق صاحب کو ایسی باتیں نہ کرنی چاہیے. فاروق کھوکھر صاحب کا چرچا کن میں ہو رہا ہے؟ علماء کرام میں. یہ معمولی سی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. آج ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے ورکر جمع ہوتے ہیں, علیمہ خان اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے, اور اچانک سے ایک میران گاڑی آتی ہے اور کچھ ورکرز کو کچلتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب. عمران صاحب, مجھے بتائیے کہ یہ افسوسناک واقعہ کیوں پیش آیا اور یہ گاڑی کے اندر کون بندے تھے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا انڈے بھی مارے گئے, کیا یہ وہی لوگ تھے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو دیکھیں, پارٹی چاہے نون لیگ کی ہو, پارٹی چاہے پیپل پارٹی ہو, پارٹی چاہے پی ٹی آئی ہو, یا پارٹی چاہے جمعیت علماء اسلام ہو, ٹھیک ہے, دیکھیں کسی بھی پارٹی کو جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آج وہیں پہ عمران خان کے لیے انہوں نے ایک احتجاجی کال دی, اور اس میں اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو پتہ ہے کہ کھڑے تھے وہاں پہ. آپ کو میں دوسری بات بتاؤں, سہیل افریدی کو بھی کہا گیا تھا کہ جی آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے جانے کا کوئی ترتیب بنائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. جب یہ لوگ وہاں پہ صبح سے موجود تھے, کرتے کرتے شام پڑ گئی, رات کے ٹائم ایک میران گاڑی آتی ہے, اس میں 2 بندے موجود ہوتے. ابھی یہ کوئی واضح نہیں ہے وہ کس کے بندے تھے, کون بندے تھے, یہ کوئی پتہ نہیں ہے. ہم نے جو دیکھا کہ گاڑی وہاں پہ آ کے رکتی ہے, وہ کچھ عورتوں کو اور مردوں کو کچلتی ہے, بلکہ وہاں پہ موجود لوگ اس گاڑی کو کوئی چانٹے مار رہا ہوتا ہے, کوئی مکے مار رہا ہوتا ہے, اور اس کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ گاڑی وہاں پہ رکتی نہیں ہے, بلکہ وہ وہاں سے نکال کے بھاگ جاتے ہیں. میرا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے بندے ہوں, دیکھیں کسی کو کچلنا, گاڑی کے نیچے دینا اور وہاں سے بھاگنا, یہ کوئی اچھی روش ہے؟ یہ کسی بھی پارٹی کے حق میں یا اگینسٹ اگر بات کریں گے تو یہ جو روش ہے, یہ روش غلط ہے. یہ جس نے بھی کچھ لایا, کیا آپ کو لگتا ہے پری پلانڈ تھا یا پھر اچانک ہوا ہے؟ نہیں سر, دیکھیں اچانک تو نہیں ہو سکتا, یہ پری پلان ہی ہوگا جس کی طرف سے بھی ہو. دیکھیں پہلے بھی ہم نے ایک واقعہ دیکھا, انڈے مارے گئے, علیمہ خان کے کپڑے بھی سارے ہوئے, بلکہ وہ چادر ہم نے سنا ہے بعد میں نیلام بھی ہوئی ہے 50 لاکھ سنا گیا کہ وہ شوکت خانم میں وہ پیسہ گیا ہے. بہرحال یہ اچھا, کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کے ورکرز ایبٹ آباد میں جمع ہوتے ہیں, وہاں پہ کال ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے اپنے ہی ایک ایم پی اے صاحب ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, گزرتے ہیں, کچھ ورکر ان کی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں. کیا یہ اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی کڑی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ یہ گاڑی کس کی تھی, یہ بندے کون تھے, یہ تو آپ کو پتہ ہے کل کی ڈیٹ میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن فی الحال جو بھی بندے تھے, دیکھیں کسی کو کچلنا, عورتوں کو کچلنا, مردوں کو کچلنا, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا سر. کسی انسان کی جان لینے کی کوشش کرنا یا زخمی کرنا, یہ تو انسانیت سے گرا ہوا کام ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, جہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ مسئلے چل رہے ہیں, مجھے ایک بات بولیں, ابھی ہمارے پڑوس کی بات ہے, فاروق کھوکھر صاحب نے جمعیت کو جوائن کیا ہے, ان کے اوپر بھی کچھ الزامات, سنگین الزامات ماضی میں لگے, اور قبضہ مافیا بھی ان کو بولا جاتا ہے. پھر وہ چلے گئے مولانا صاحب کی جماعت میں, اور اب اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ کچھ اچھے کام انہوں نے سٹارٹ کر دیے ہیں. میں پہلے کی بات نہیں کر رہا, لیکن جمعیت میں جانے کے بعد کچھ چیزیں انہوں نے سٹارٹ کی ہے. پہلے کیا کرتے تھے, پروموشن ہوتی تھی, جو کام بھی کرتے تھے, اب وہ چھپ کے کچھ کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی خاص ہدایت ان کو دے دی ہے؟ نہیں سر, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جو صحیح کوئی کام کرے اس کو صحیح کرنا چاہیے, جو غلط کرے غلط. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی برائی کی طرف سے بندہ کنورٹ ہو کے اچھائی کی طرف آئے تو اس کا چرچا زیادہ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تو انسان اچھے کاموں کی طرف آتا ہے. بالکل. ایک تو جمعیت میں آنے سے پہلے بھی فاروق کھوکھر صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ مختلف معاملات میں بدلاؤ کی طرف نظر آ رہے تھے. کیوں؟ تبلیغ پہ یہ جا رہے تھے, عمرے آپ کے سامنے یہ کافی سارے کر رہے تھے, بلکہ اپنے ساتھ کے ساتھیوں کو بھی یہ روش دلوا رہے تھے کہ یار اس طرف آپ موو کریں. پھر آہستہ آہستہ اور بھی اچھے کاموں میں ان کی انوالومنٹ ہم دیکھ رہے تھے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ باضابطہ طور پہ ابھی یہ کوئی 2-4 دن پہلے انہوں نے باہر سے 2 مشینیں امپورٹ کروائی ہیں ہولی فیملی میں ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری طرف سے میں ڈونیٹ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے وہاں پہ. اور کوئی اس کا چرچا فی الحال تک نہیں سر, ہم نے نہیں دیکھی. یہ بھی ویڈیو ہمیں اپنے ذرائع سے ملی ہے, جو ہمارے پاس ذرائع سچی ہے. جی نہیں سر, 100% سچی. اس طرح کی اس کی سلپس بھی ہمارے پاس موجود ہے, آپ اس کو بلکہ اویزہ کریں.
ٹھیک ہے. آپ اس کو ان ویڈیوز کے ساتھ لگائیں, ویڈیوز میں باقاعدہ آپ وہ دکھائیں گے سلپس, مشینیں دکھائیں, مشینیں ہولی فیملی میں پہنچ چکی ہیں, اگر کسی کو شک اور شکوک اور شبہات ہیں تو وہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کا بہت اچھا ایک عمل ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے کچھ بلڈنگیں بھی اپنی مدارس کے لیے وقف کی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ابھی میرے پاس کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں جو میں اصل میں سرچ کر رہا تھا کہ یار یہ شخص آیا کیا کیا کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ ویڈیوز مجھے ملی ہیں. ابھی یہ عمرے پہ خود گئے ہوئے تھے فاروق صاحب, تو وہاں پہ میں نے دیکھا ان کی موجودگی وہاں پہ تھی, لیکن پیچھے کچھ ایسے معذور لوگ ہیں جو ان کی آپ ویڈیوز باقاعدہ دکھائیں, جو چرپائی پہ بیچارے لاچار ہیں, ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ان کے گھر میں یہ مختلف چیزیں بھیج رہے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ کیش پیمنٹس منتھلی کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. کچھ گھروں کا انہوں نے راشن لگایا ہوا ہے. ایک تندور کا مجھے پتا چلا, وہ تندور والا کہتا ہے کہ جی کچھ مدارس کے کھانا ہمارے ذمہ کیا گیا ہے, جن کی 3 ٹائم کی روٹی ہمارے پاس سے جاتی ہے اور منتھلی بل فرق صاحب ہمیں کلیئر کرتے ہیں. تو سر یہ دیکھیں, یہ وہ کام ہے. دیکھیں ہم جب کوئی برائی کرتا ہے نا تو ہم اس کی جب خامیاں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب کوئی اچھائی کی طرف آئے تو اس کی اچھائی کا چرچا بھی کریں. بالکل, جہاں وہ غلط ہے ہم نے کافی اس پہ کرٹیسائز بھی کیا, ماضی میں جو چیزیں چلتی رہی. ایک اس پہ نہیں, ہم نے سب پہ کیا. ابھی یہ پچھلے دنوں حکیم شہزاد صاحب کا, میں کہتا ہوں حکیم شہزاد صاحب کے حوالے سے ہم پہ یہ بات کی گئی جی وہ آپ حکیم شہزاد پہ باتیں کیوں اس کا ساتھ دیتے ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ حکیم شہزاد صاحب کا جو کردار ہے وہ کنٹروورشل ہے, تو ریحان طارق صاحب کو ان کو اس لیول پہ نہیں بلا کے اتنا بڑا پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے تھا. بالکل یہ بات ہے, ہم تو یہ کہہ رہے تھے. پھر ذاتیات کی باتیں کرنا, ذاتیات کی بات نہیں کرنی. پھر مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے ذرا پلیز بتائیں, حکیم شہزاد صاحب سے ریحان طارق صاحب ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مسز کو 2 چیزیں دکھائی, ایک فائل اور ایک کارڈ. ان کا ان 2 چیزوں میں سے کیا دکھا کے آپ نے ان کو اپنی طرف مائل کیا؟ ان کا جو میں نے دکھایا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اچھا, اب بیسیکلی بات یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی اور یہ ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اخلاقیات سے گری بات ہے, نظر آ رہی ہے. یہاں پہ بات رکی نہیں. ریحان طارق صاحب نے اگلا سوال کر دیا, انہوں نے کہا یہ جو چیز آپ نے ان کو دکھائی یہ کیا آپ نے مولوی صاحب کو بھی دکھائی؟ دیکھیں اب یہ متنازع بات ایک نیشنل پلیٹ فارم پہ شائع کرنا, دکھانا, کیا یہ آپ مجھے بتائیں مناسب بات ہے؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریحان طارق صاحب کو ایسی باتیں نہ کرنی چاہیے, نہ ہی دکھانی چاہیے. بات ہم کر رہے تھے فاروق کھوکر کی. فاروق کھوکر صاحب کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو پتا ہے ڈون کے طور پہ پہچانے جاتے ایسا ہی ہے, بالکل ایسی ہے. وہاں پہ ان کے گھروں میں محفلیں کیا ہوتی تھی بدماشوں کی, لمبے بال, اسلحے کی نمائش ہوا کرتی تھی, مار کٹائی ہم خود دیکھتے تھے. اچھا جی, بڑی وہ کیا ہے جی کلیشن تحفے میں آ رہی ہیں, فلانی چیز تحفے میں آ رہی ہے. اچھا کچھ عرصے سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے گھروں میں کس کی آمد و رفت ہے؟ علماء کی. کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کس کی ہے؟ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جو حفظ کر رہے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں, کبھی وہاں پہ نعتوں کی محفل کروا رہے ہیں. اچھا جی, کبھی ان کے گھر میں کئی لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. سر کافی کچھ کیا, گھر کے باہر تختی لگائی. مجھے ایک بات بولیں جی, کیا یہ سب کچھ پرانے گناہوں کو دور کرنے کے لیے تو نہیں ہے؟ دیکھیں سر میری بات سنیں, ہدایت من جانب اللہ ہے, دلوں کے بیتوں سے کون واقف ہے؟ اللہ واقف ہے. میری بات یاد رکھیے گا, کسی کی اچھائی یا برائی پہ ہمیں اللہ نے رائٹ نہیں دیا کہ ہم اس کے فیصلے کریں. اس کا فیصلہ کرنے والا ہمارا اللہ ہے اور اللہ ہی بہتر فیصلے کرتا ہے. اگر تو وہ اس بندے کی نیت اچھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے, اس کے والد صاحب کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ان کے والد صاحب کے کسی ایسے عمل کو پسند کیا ہو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت کی طرف موڑ دیا. دیکھیں میری بات سنیں, ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی, اور اللہ نے بخش دیا. اللہ نے ایک فاشا عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا. تو مجھے ایک بات بتائیں, اللہ پاک کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں. اور آج ایک منٹ, فاروق کھوکر صاحب کا چرچا کن میں ہو رہا ہے؟ علماء کرام میں. یہ معمولی سی بات ہے. بالکل دیکھیں وہ کس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. بالکل ایسی. تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. دیکھیں نا, ہو سکتا تھا کہ اور یہ اس کام کی طرف راغب ہو جاتے. بالکل ایسے ہو سکتے تھے. دیکھیں نا, والد صاحب کے بعد تو یہ عالی نال ہو گیا تھا بندہ, تو یہ تو کہتا کہ بھائی اب تو میں چھوٹا ڈون تھا, میں بڑا ڈون بنوں گا. لیکن اس شخص نے کہا نہیں بھائی, وہ آج لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟
آرمی کی عزت کرو, اداروں کی لڑائی عزت کرو, لڑائی جھگڑے سے سائڈ پہ خود بھی ہو گیا اور لوگوں کو کہتا ہے کہ سائڈ پہ ہو جاؤ. تو سر یہ چیز ہمیں اس چیز کا پیش خیمہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے اس بندے کو ہدایت دی. پھر یہ لوگوں کے ساتھ مدد کرنا, یہ ویڈیوز کا ہمارے پاس آنا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کو ہدایت دی تو ہم اس میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید ہدایت دے. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اڈیالہ جیل, یہ اڈیالہ جیل سے بات ہم اس لیے آئے تھے کہ اڈیالہ جیل میں اس شخص نے, فاروق کھوکھر نے, اڈیالہ جیل میں بھی آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں لگوا کے دی ہیں, کا مسئلہ تھا, وہ بہت سارے کام کیے ہیں اڈیالہ جیل میں, اس نے بور بہت سارے کروائے ہوئے ہیں اور بہت سارے کام کیے ہیں. سر مقصد یہ ہے کہ اچھائی اپنا آپ دکھاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کسی نے کہا تھا کوئلے کی کان میں جائیں, کوئلہ نہ بھی لینا تو کال مل جاتی ہے. اور آپ کسی خوشبو والے کے پاس جائیں, خوشبو نہ بھی لے کے آئیں, آپ کے جسم سے خوشبو آنے لگ پڑتی ہے. اس لیے اچھی محفل کے اثرات اچھے ہوتے ہیں, بری محفل کے اثرات برے ہوتے ہیں. ہم برے کو برا کہتے ہیں. جہاں پہ ہم دیکھیں بےہودہ اور کنٹینٹ بنانے والوں کو اگر ایکسپوز کرتے ہیں, جہاں پہ ہم غلط کام کرنے والے کو ایکسپوز کرتے ہیں, وہیں پہ ہم عثمان صاحب کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی انسان برائی سے اچھائی کی طرف آتا ہے, کوئی ہمارا چاچے کا پتر نہیں ہے, سیدھی سی جو غلط کرے گا غلط بولے گا, جو صحیح کرے گا صحیح. فرق صاحب نے آج دن تک ڈال کے دیا, نہ ریان طارق نے ڈال کے دیا, نہ حکیم شہزاد نے ڈال کے دیا, نہ پتلو نے ڈال کے دیا, نہ رجب نے ڈال کے دیا. اللہ کا شکر ہے آج دن تک کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری پروموشن کرو. بالکل آج دن تک یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی لائیو بٹھا کے بات کرو. سر کسی کو نہیں بولا. آج دن تک یہ نہیں کہا کہ جی ہم فلانے کو ڈیفینڈ کریں یا فلانے کے خلاف بولتے ہیں, ہمیں کوئی کیا جائے پیسے بھیجو یار. بالکل اللہ کا شکر ہے کوئی بندہ لائیو بات کر رہے ہیں نا, کوئی ثابت کر دے, کامنٹس کر دے نیچے, ہم مرجانہ بھریں گے. بالکل صحیح ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ شاید یہ پیڑ بات کرتے ہیں, اور بھائی ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا, اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اچھے کو اچھا, برے کو برا کہتے ہیں. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. جہاں پہ کچھ برائی ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں, وہاں ہمیں اچھائی پہ بھی بات کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور یہ جو فرق کھوکھر صاحب نے اقدام کیا, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا انہوں نے صحیح اقدام کیا؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.